بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ اکنامکس معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ سرکاری مالیات، پبلک فائنینس۔ سب سے پہلے سرکاری مالیات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیا کانسیپٹ ہے یہ۔ سرکاری مالیات سے مراد گورنمنٹ کی وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے اور پھر اس حاصل کی ہوئی آمدنی کو معیشت کی مختلف ضروریات پر خرچ کرنے سے متعلق ہوں۔ سرکاری مالیات کا موازنہ ہم نے کرنا ہے نجی مالیات کے ساتھ، کہ ایک عام شخص اپنے آمدنی حاصل کرتا ہے، اس کو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور گورنمنٹ کس طریقے سے یہ تمام کام کرتی ہے۔ جب ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو کچھ پوائنٹس ہیں جو ان دونوں میں کامن ہوں گے اور کچھ ڈفرینٹ ہیں۔ 3 ہیں پوائنٹس جو کہ کامن ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ دونوں میں ہی، چاہے سرکاری مالیات ہو یا نجی مالیات ہو، دونوں میں ہی دائرہ کار یہ ہوتا ہے کہ آمدنی حاصل کی جائے گی اور اس کو مختلف قسم کے اخراجات پر تخصیص کار اس کی جائے گی، اس کو مخصوص طریقے سے خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ دونوں شعبوں میں ہی بنیادی مقصد فلاح و بہبود، ضروریات کا پورا کرنا یا منافع کمانا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ دونوں میں ہی ضروریات پوری کر لی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی ضروریات کا بھی خیال رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بچتیں کر کے رکھی جاتی ہیں۔ ان 3 کامن پوائنٹس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈفرینس کیا کیا ہے ان دونوں میں۔ ڈفرینسز دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ڈفرینس جو آمدنی اور اخراجات کا طریقہ کار کا ہے دونوں میں، نجی اور سرکاری مالیات میں۔ ایک عام شخص جب اپنا بجٹ بناتا ہے تو وہ اپنی آمدنی کو سامنے رکھتا ہے کہ میں ماہانہ اتنے پیسے کماتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنے اخراجات کی فہرست تیار کرتا ہے اور اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے اپنے اخراجات کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت اس سے الٹ کام کرتی ہے۔ حکومت پہلے اپنے آئندہ سال کے تمام اخراجات کا اندازہ لگاتی ہے کہ یہاں اس نے خرچ کرنا ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنا ہے یا دفاعی کاموں پر خرچ کرنا ہے، تو کہاں کہاں حکومت کے اخراجات ہیں، حکومت پہلے ان کے اندازہ لگاتی ہے۔ اس کے بعد حکومت پھر دیکھتی ہے کہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے، اس پیسے کو، اس آمدنی کو ٹیکسوں کے ذریعے سے کس طرح سے معیشت سے اکٹھا کیا جائے گا۔ دوسرا جو ڈیفرنس کا پوائنٹ ہے وہ ہے مدت۔ حکومت کی جو بجٹ کی مدت ہوتی ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے، جبکہ عام شخص کی بجٹ کی مدت فکس نہیں ہوتی۔ کوئی ڈیلی اجرت کمانے والا شخص ہے، ڈیلی ویجز والا شخص ہے، تو وہ روز اپنا بجٹ بنائے گا۔ کسی کو ہفتے بعد آمدنی ملتی ہے تو وہ ہفتے کے حساب سے اپنا بجٹ تیار کرے گا۔ کوئی مہینے کی تنخواہ کے حساب سے کام کرتا ہے تو وہ ماہانہ اپنا بجٹ بناتا ہے، اور کوئی 6 مہینے کا، کوئی سال کا۔ تو ہر کسی کو جس طرح سے آمدنی مل رہی ہے وہ اس حساب سے اپنا بجٹ تیار کرتا ہے، جبکہ حکومت کے بجٹ کی ایک مخصوص مدت ہے جو کہ 1 سال ہے۔ اندرونی اور بیرونی قرضوں کی بات کریں گے کہ حکومت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک کے اندر کے ذرائع سے قرضے لیتی ہے۔ مرکزی بینک سے حکومت قرضہ لے سکتی ہے، لیکن اگر ملک کے اندر کے ذرائع سے لیے جانے والے قرضوں سے حکومت کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرونی ذرائع سے بھی قرضے حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک عام شخص کی بات کریں کہ اس نے اپنی ضروریات پر خرچ کرنا ہے تو اس کے پاس صرف یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ بینک سے قرضہ لے لے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں سے، فیملی سے، کسی سے قرضہ لے لے، جبکہ وہ بیرون ملک کسی ملک سے قرضہ نہیں لے سکتا۔ خسارے کی سرمایہ کاری سے مراد ہے کہ حکومت کے جب اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور اس کی آمدنی کم رہ جاتی ہے، اخراجات آمدنی سے بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکومت کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ وہ بغیر ضمانت کے نئے کرنسی نوٹ چھاپ لے مرکزی بینک کے ذریعے سے، اور پھر اپنی ضروریات پر ان پیسوں کو خرچ کر لے۔ ایک عام شخص کے پاس جو آمدنی ہے یا اس نے کچھ ادھار لے لیا ہے، وہ انہی سے ہی اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس نوٹ چھاپنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ مستقبل کے ترقیاتی منصوبے کی اگر ہم بات کریں تو جب ایک ملک کی بات کریں گے، گورنمنٹ کے لیول کی بات کریں گے، تو اس گورنمنٹ کا زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے یا ٹاسک ہے وہ ہوگا کہ آنے والے وقت کے لیے اس نے ترقیاتی پروجیکٹ، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہیں وہ کتنے اس نے تیار کیے ہیں، کتنا اس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ کوئی اس نے ڈیم بنانے ہیں، نہریں کھودنی ہیں، بجلی کا انتظام لمبے عرصے کے لیے کرنا ہے آنے والی جنریشنز کے لیے، سڑکیں، پل ہیں، رہائشی منصوبے ہیں، یہ تمام کام جو ہیں یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں شامل ہوتے ہیں۔
جبکہ اگر ہم ایک عام شخص کی بات کریں تو اس کا میجر جو فوکس ہے وہ اپنی موجودہ ضروریات پر ہی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ رقم سیو کر کے رکھ سکتا ہے. چھٹا پوائنٹ ہے ان دونوں میں ڈفرینس کا، غیر معمولی تبدیلیاں. حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کی آمدنی اور اخراجات میں بہت بڑی فلکچویشنز آ سکتی ہیں، تبدیلیاں آ سکتی ہیں. حکومت نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کر لیا تو اس کے اخراجات میں ایک دم سے اضافہ ہو جائے گا. حکومت ٹیکس بڑھا کے آمدنی میں ایک دم سے اضافہ کر سکتی ہے. جبکہ اگر ہم ایک عام افراد کی بات کریں تو اس کی آمدنی کے محدود ذرائع ہوتے ہیں، مخصوص ذرائع ہوتے ہیں، وہیں سے اس کی آمدنی آنی ہے. اس لیے اس کی آمدنی اور اخراجات میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری چینجز نہیں آتی، غیر معمولی تبدیلیاں نہیں آتی. فاضل بجٹ کی اگر ہم بات کریں، عام انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کما رہا ہے اس میں سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ مستقبل کے لیے بچا کے بھی رکھ لے. یا کوئی برا وقت آ جاتا ہے، کسی بھی سوچ کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ سیونگز کر کے رکھتا ہے. تو عام شخص ہمیشہ اپنی آمدنی کو اخراجات کے بعد سرپلس میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر حکومت کی ہم بات کریں کہ حکومت اگر یہی طریقہ کار اختیار کرے کہ آمدنی زیادہ رکھے اور اخراجات کم رکھے تو اس کے لیے حکومت کو زیادہ ٹیکس لگانے ہوں گے. اور اگر حکومت زیادہ ٹیکس لگا کے زیادہ آمدنی اکٹھی کر لے لیکن معیشت پر اس قدر خرچ نہ کرے، خرچ اس سے کم کرے، تو ایسا بجٹ، حکومت کا جو فاضل بجٹ ہے، یہ عوام میں پسندیدہ نہیں ہوگا. عوام اس کو ناپسند کرے گی کہ حکومت نے عوام سے تو لے لیا پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں لیکن معیشت پر خرچ نہیں کیا. تو فاضل بجٹ ایک عام شخص کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے لیکن حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے اسے پسند نہیں کیا جاتا. سرکاری مالیات کی تشہیر ہے کہ حکومت جو ہے جب اپنا بجٹ بناتی ہے تو ایک مہینہ پہلے ہی بجٹ کی تیاری ہونے لگ جاتی ہے. اس کو اسمبلی میں، سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے. تمام ممبرز اس کے اوپر اپنے کامنٹس کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اور ہر جگہ ٹاک شوز میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، ریڈیو پہ، ہر جگہ پہ وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ ایک عام شخص جب اپنا بجٹ بناتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو ایسے ہائی لائٹ نہیں کرتا، ایسے اسے پبلسٹی اس کی نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا جو بجٹ ہے اس کو کسی پر ظاہر نہ کروں کہ میری کتنی آمدنی تھی، میں نے کتنا خرچ کیا، کتنی بچتیں ہوئی ہیں. وہ ان تمام چیزوں کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرے گا. مالیات سے متعلق ریکارڈ کی تیاری اور تحفظ کی اگر ہم بات کریں کہ حکومت کا جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ تمام تفصیلات باقاعدہ پرنٹ ہوتی ہیں، اخباروں میں آتی ہیں، جرنلز میں چھپتی ہیں، انٹرنیٹ پہ گورنمنٹ کی ویب سائٹس پر موجود ہیں. جبکہ نجی مالیات میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنا پراپر ریکارڈ مینٹین نہیں کرتا، نہ ہی اس ریکارڈ کو کہیں شو کیا جاتا ہے. غیر ملکی تحائف اور امداد، ملک میں اگر کبھی برے حالات ہو جائیں تو غیر ملکی امداد بھی مل جاتی ہے. جبکہ عام فرد کو غیر ملکی امداد کی کوئی ایسی اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اس نے اپنی ضروریات خود ہی پوری کرنی ہوتی، مشکل حالات میں اس کے لیے خود ہی نکلنا ہوتا ہے. جبکہ حکومت کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ اس کو غیر ملکی امداد بھی مل جاتی ہے. سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی برا وقت آتا ہے ایسی صورت میں، اور تحفے تحائف بھی ملتے ہیں اپنے دوست ممالک کی طرف سے، اور لیکن عام فرد کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی. تھینک